نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت لینا چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے. میرے پیارے مسلمان اسلامی بھائی اور بہنوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں نے جو بچوں کے اسلامی ناموں کا سلسلہ شروع کیا ہے اسے بھی اپنی محبت ضرور دے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. میری آج کی ویڈیو کا متن فتوحات غیبی ہے. دور حاضر میں ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں سہارے کی تلاش میں ہے. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں سر رکھنے کو کاندھا مل جاتا ہے، ورنہ بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں اسی کاندھے کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنی رہی صحیح امید بھی کھو بیٹھتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں. میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، نا امیدی گناہ ہے. سب سے پہلے نا امید ہونا چھوڑ دے. انسانوں سے امید رکھنا چھوڑ دے. امید اس رب کریم سے لگائیں، اس خالق دو جہاں سے لگائیں جو سب کو رزق دیتا ہے، جو سب کو شفا دیتا ہے، جو سب کو اولاد دیتا ہے، جو سب کو رات بھر سکون کی نیند دیتا ہے. پھر ہر صبح رزق کی تلاش میں جانے والوں کے لیے راہ روشنی سے بھر دیتا ہے. ہر بشر، ہر پرندے، ہر جاندار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے، اس کی ہر بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو ناظرین، مجھ سے وعدہ کریں کہ اب سے آپ کسی بھی انسان سے کوئی امید نہیں رکھیں گے. انسان کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے، اگر میں کسی کا بھلا کرنا چاہوں تو پوری کائنات مل کر بھی اس کا برا نہیں کر سکتے، اور اگر میں کسی کا برا کرنا چاہوں تو پوری کائنات مل کر اس کا بھلا نہیں کر سکتے. اس سے یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ بشر ایک وسیلہ بنتا ہے. تو ناظرین، اگر آپ یہاں تک میری بات سمجھ گئے ہیں تو بس وہی وسیلہ میں بننے جا رہا ہوں. بے نور زندگی میں رنگ بھر جائیں گے، نا امید آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھیں گے، بے سہارا سر کو ایک کاندھا مل جائے گا، پت جھڑ کو بہار نصیب ہوگی، زندگی میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے ہر مصیبت، ہر پریشانی کا حل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا انشاءاللہ. تو میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، آج کا وظیفہ یہ رہا. ناظرین، وظیفہ تو ایک ہفتے کا ہے مگر اس کے اثرات زندگیوں پر محیط ہیں. انشاءاللہ ایک بار کرنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی ختم جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں انشاءاللہ. نمبر 1، اتوار کے دن یہ وظیفہ شروع کریں. عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین 581 بار پڑھیں. نمبر 2، پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر الرحمن الرحیم 681 بار پڑھیں. نمبر 3، منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیم اول آخر پڑھ کر مالک یوم الدین 242 بار پڑھیں. نمبر 4، بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین 836 بار پڑھیں. نمبر 5، جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پڑھیں اور درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم 1040 بار پڑھیں. نمبر 6، جمعے کے دن عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھ کر درمیان میں صراط الذین انعمت علیہم 1806 بار پڑھیں.
نمبر 7، ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 4233 بار پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ صبح ہونے تک اللہ کریم کے کرم سے ہر حاجت بار آوے گی، ہر امر آپ کا غلام ہوگا انشاءاللہ۔ بس ناظرین، اللہ کریم کی ذات پر اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین، نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اللہ کریم کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔